سچی بات ہے مجھے ہاں ویسے تو خیر جو ٹیم اچھا کھیلے اسی کو جیتنا چاہیے لیکن جس انداز سے ہارے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے. نہیں بٹ میں دیکھو وہ کہتے ہیں نا وہ ایک ٹرمنالوجی تھا نا ان کا اصل میں میچ پڑ گیا تھا ان کا. انہوں نے حاضر دماغی دکھائی. ادھر آپ کا سوال ہوتا تھا ادھر جواب. یہ ذرا سا دیکھو فائنل میں تو آپ اگر سوچیں گے کیونکہ ٹاپ ٹیم آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور ان کا جو یہ والا جو سیکشن تھا نا یہ کمزور تھا حالانکہ انہوں نے 8 کے جواب دیے. اچھا 8 کے جواب دیے 60 سے 140 پہ آئی ہیں. وہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہاں سے کہاں چلے گئے. میں خود حیران ہو گیا تھا نمبرز دیکھ کے. اور آپ کو یاد ہے یہ ٹیم جب لاسٹ آئی تھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کوالیفائی کیا تھا ریپڈ فائر میں جیت گئے تھے. لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا ہمیں یقین تھا کہ آؤٹ ہو رہے ہیں اور ریپڈ فائر میں جیت گئے تھے. کچھ کہنا چاہیں گی؟ کوئی بات نہیں مقابلہ اور آپ نے بڑا اچھا مقابلہ کیا ہے جی. تالیاں بجائیں ان کے لیے بھی. آپ نے واقعی بہت اچھا کھیلا ہے اور آپ کے ساتھ جائے گا کیو موبائل 8115 گابا نیشنل واٹر ڈسپینسر اور ہمارے رنر اپ کے لیے بھی ہے جے ڈاٹ کی بائک کا تحفہ. بہت ساری تالیاں ان کے لیے ہونی چاہیے. اچھا کھیلے ہیں. او گاڈ. اور جناب علی سچی بتاؤ دوسرے راؤنڈ کے اختتام کا مجھے یقین تھا کہ آپ ہار گئے ہیں. ایبسولوٹلی ہمیں خود بھی یقین تھا انہیں بھی یقین تھا کہ ہار گئے ہیں. ابھی اس نے میرے ساتھ 3 سیلفیاں کھینچی ہیں بریک میں. میرے ساتھ 2 2.5 تیسری میں ہٹ گیا تھا میں تو 2.5 سیلفیاں. تو کیا کہنا چاہیں؟ بس اپنے گھر والوں کی سپورٹ اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی میں بتا رہا تھا کوئی ہیڈ فون میں اللہ تعالیٰ کی سپورٹ اور جو سب نے دعائیں کی ہیں گھر والوں نے اور تھوڑی بہت ہماری محنت تھی. واقعی دعائیں ہوئی ہیں بہت زیادہ. ان کے لب ہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا میں. وظیفہ چل رہا تھا کوئی کچھ پڑھ رہے نہیں میرے علاوہ پوری فیملی سب جاننے والے احباب دوست سب دعائیں کر رہے تھے. جناب علی آپ آج ونر ہو گئی ہیں گابا نیشنل 3 ڈور ریفریجریٹر کی. اس کے علاوہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پی سی 1 ایپل پی سی کی. اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں پیش ہے کیو موبائل کی یہ گاڑی کی چابی. اس گاڑی کے مالک ہو گئے ہیں آپ سر. بہت ساری تالیوں میں. چلو جی بسم اللہ کا کچھ آغاز تو کریں دیکھیں گے گاڑی کی پوزیشن کیا ہے. ذرا آؤ بھائی بیٹھو ذرا. جیتا کون ہے؟ بیٹھ جاؤ بھائی. بہت ساری تالیوں میں. زبردست. آؤ بھائی آ جاؤ. اس سے ایک قدم بھی آگے مت لانے کی کوشش کیجیے. گاڑی کی خوشبو بہت اچھی ہے. اچھا نئی گاڑی کی خوشبو آتی ہے وہ ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس چلانا دیجیے گا. ہیڈ لائٹ جلا دیجیے. بہت ساری تالیاں. زبردست. چلے جی ٹھیک ہے. یوں ہمارے آج کے اس مقابلے کے ساتھ ہی شان علم کا اختتام ہوا اور کیا زبردست فائنل ہوا ہے. میں بچوں کی طرف جا رہا ہوں سلام دعا کرنے. دونوں ٹیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. بچوں کے پاس میں بہت ہی ٹیڑھا میڑھا ہو کر پہنچ گیا ہوں. کیا حال ہے سب کے؟ السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ مقابلہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ گاڑی جیت گئے انکل. گاڑی 2 راؤنڈز میں ہار رہے تھے اور تیسرے راؤنڈ میں جیت گئے ہیں. کون سی گاڑی جیت گئے؟ کیو موبائل کی گاڑی. کیو موبائل کی گاڑی جیت گئے انکل. اچھا بھائی آپ لوگوں سے ہماری تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ جب ہم آئیں گے افطار میں. صحیح ہے. کچھ سنیں گے بھی اور کچھ سنائیں گے بھی. ابھی وقت چونکہ کم ہے. گفٹ ہیمپرز ہیں برج پاور کے, قرشی, میزان, صوفی آئل, ہائی سپیڈ, ڈیئر اور شان مسالہ کے. کیو موبائل کا ٹیب چاہیے. اس کو بھی کیو موبائل کی گاڑی دو. کیو ٹیب چاہیے. نہیں گاڑی دیتے نا. ٹیب گاڑی نہیں ٹیب. اچھا بھائی افطار میں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد علماء کرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی
آپ لوگ بھی اس وقت سحری پہ بیٹھے ہوں گے. ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ، اور میرے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے، میں جلدی سے ان حضرات کا تعارف بھی کرا دوں. علامہ کمیل مہدوی صاحب میرے دائیں طرف، مفتی عامر صاحب، اور قابل احترام مفتی سہیل رضا امجدی صاحب میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے. حضرت میرا دل کرتا ہے کہ یہ اب تو لوگ اس طرح سے ان کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے رمضان ختم ہو گیا. ایک مزاج بتا رہا ہوں، تو جاتے جاتے کوئی نصیحتیں اگر ہوں، میں یہی سوال آپ تینوں حضرات سے کروں گا کہ اقوال زرعی آپ حضرات کے جو ہیں وہ امت تک پہنچ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بالکل رمضان کے آخری ایام ہیں، اکثر ایام اس کے گزر چکے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی قیمتی ہوتا ہے. ایک دن یا 2 دن تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. عجیب. لوگ 27ویں شب اور ختم قرآن کے بعد پھر عید کی تیاریوں میں اس طرح مصروف ہوتے ہیں کہ یہ جو آخری 3 دن ہوتے ہیں، ان کی اہمیت اور ان 3 دنوں کو بالکل ضائع کر دیا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر رحمتیں نازل فرمائی، آغاز رحمت سے، پھر آگے مغفرت. اب جو دن ہے وہ اصل نتیجے کے دن ہیں. عجیب. اصل نتیجے کے دن ہیں، اور یعنی اس کا مطلب اور محتاط ہونے کے دن ہے. بالکل. ان تینوں میں ایک منطقی ربطہ کہ پہلے رحمت ہوگی تو پھر اس کے بعد معافی اور مغفرت ہوگی، اور مغفرت ہوگی تو پھر جہنم سے نجات بھی ہوگی، جنت میں داخلہ بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام سے نوازا بھی جائے گا. تو انسان جب کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے، کہیں ملازمت بھی کرتا ہے، تو آخری دنوں میں اس لیے زیادہ محنت کرتا ہے کہ وہ تنخواہ کے دن ہوتے ہیں، اجرت کے دن ہوتے ہیں. اجرت کے دن ہوتے ہیں. یہی بات حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے کہ باقاعدہ عیدی کو اجرت سے تعبیر کیا گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملنے والی. اور حقیقتاً عید کی خوشیاں ہیں ہی اس کے لیے. آج جو 27ویں شب کے بعد جس طرح مسرت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھے، آمین، ہمیشہ خوش رکھے. لیکن یہ کہ اس خوشی میں ایسا نہ ہو کہ ہم قیمتی لمحات ضائع کر دیں یا غافل ہو جائیں یا حقیقت سے دور ہو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ خوشی اس کے لیے ہے جس نے واقعتاً رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں گزارا اور باقی ایام بھی اس کی قدر کرے گا، تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے یہ مسرت دائمی مسرت ہو جائے گی. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. مفتی عامر صاحب. کمیل بھائی، آپ کی روانگی بھی ہے اب؟ جی ہیں آخری ساعتیں ہیں آپ کی. کب؟ آج شام کو رات کو روانگی ہے؟ نہیں، بس اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ گھر اور پھر ایئرپورٹ. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد آپ بھی رکھے گا. یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز. ضرور. آپ کی نصیحت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصیحت کے تو کسی طور پر قابل نہیں ہوں میں، صرف اتنی گزارش کہ رمضان مبارک جیسے گزارا ہے، دیکھیں رمضان سے پہلے ہم میں سے بہت سے تھے جو خالی ہاتھ تھے. عجیب. تو رمضان میں اللہ کی اتنی رحمتیں، برکتیں، تو اب جب انسان اس کے پاس دولت زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر زیادہ فکر ہوتی ہے چوروں کی اور ڈاکوؤں کی. بے شک. اب تو شیطان کمینگاہ میں ہے کہ کسی طریقے سے واقع حملہ کر دے. جی بالکل. اچھا، یہ عید کا جو دن ہے، جناب امیر علیہ السلام کی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کہ کل یوم لا یعصی اللہ فہو عید، کہ ہر وہ دن جس دن اللہ کا کوئی گناہ نہ کیا جائے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. عجیب 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 عجیب. اس لیے کہ عید یعنی مسرت، خوشی، بے شک. جب پورا دن گزر جائے اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. مثال ایک چھوٹی سی تاکہ ہمارے تمام ناظرین پہنچ سکے. دیکھیں اگر کسی کے پاس بڑی اچھی کار ہو تو اس میں پیٹرول کی کمی ہو تو وہ جائے گا پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھروا لے گا. اچھا، پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھروا کر اگر وہ وہیں کھڑا ہو جائے تو پیٹرول تو میرا بھر گیا. ٹھیک. جنہیں اپنے پیٹرول اس لیے بھروایا تھا کہ آپ کو گاڑی آگے چلانی ہے، پیٹرول پمپ پہ کھڑے رہنے کے لیے کیا تھا آپ نے کہا. واہ واہ واہ. رمضان المبارک میں آپ نے روحانیت کا پیٹرول بھروا لیا ہے. ٹھیک. قرآن سے، نمازوں سے، دعاؤں سے، استغفار سے.
لیکن اب یہ پیٹرول بننے کے بعد آگے بھی تو بڑھنا ہے نا, آگے بھی بڑھنا. اب یہیں پر اگر کھڑے رہیں گے تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اور وہ جو عبادتیں ہیں ان کی حفاظت کرنا. میں ایک چھوٹی سی آخری میں مختصر سی بات, جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے اور ایک شخص دیکھا, اس نے ذکر خدا کیا, اللہ اکبر اس نے کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی آواز اتنی حزین لگی, کیونکہ خلیل اللہ تھے, تو ایک دوست کے سامنے دوست کا ذکر کیا جائے تو اچھا محسوس ہوتا ہے اسے, تو انہیں بہت اچھا محسوس ہوا. اور عشق حقیقی کیا عشق مجازی میں بھی اب تو ایسے ہی ہوتا ہے. بھائی ابھی تو آپ نے میسج دیکھا تھا, پھر آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, بھائی 5 منٹ گزرے ہیں, ابھی تو 2 ہی منٹ گزرے ہیں, تو آپ نے پھر موبائل کیوں چیک کیا؟ بے شک. اچھا بچت ہو گئی, اس لیے چیک کیا. بھائی میں جا رہا ہوں, آپ تو بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے, تو اس لیے کہ تڑپ ہو رہی ہے. تو حضرت ابراہیم کو تڑپ ہوئی, وہ تشریف لے گئے, کہا کہ اگر تو ایک اور مرتبہ ذکر خدا مجھے کر کے سنا دے تو جو مویشیاں ہیں میرے پاس اس میں سے آدھی میں تجھے دے دوں گا. عجیب عجیب. اچھا اس نے ایک اور اپنی حزین آواز میں ذکر خدا کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں اسے دے دی. عجیب. کچھ دیر بعد دل پھر تڑپنے لگا, خلیل اللہ تھے بالآخر, پھر تشریف لے گئے, کہا کہ اب اگر تو اور مرتبہ ایک ذکر خدا کر کے مجھے سنا دے تو میں آدھی بکریاں اور تجھے دے دوں گا. آدھی بکریاں پھر اسے دے دیں اس کے ذکر خدا پر. پھر تشریف فرماتے کہ دل پھر مضطرب ہو گیا, اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ عاشقان الہی, اولیاء اللہ, انبیاء کرام, ان کے دل کیسے تڑپتے تھے ذکر خدا میں, کہ وہ تشریف لے گئے, کہا کہ اب میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے, تو ایک اور مرتبہ اگر ذکر خدا کر کے سنا دے تو اب میں تیری ساری زندگی خدمت کر کے گزارا کروں گا, میرے پاس دینے کو کچھ بچا نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہ مجھے آپ کی خدمت کی ضرورت ہے نہ ان بکریوں کی ضرورت ہے, آپ انہیں لے جائیے, اس لیے کہ میں انسان کی صورت میں در حقیقت اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ایک ملک اور فرشتہ ہوں. آپ کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ آپ کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا ذکر خدا سے زیادہ محبت ہے. تو آپ اس میں کامیاب ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں. اور قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, یہ اتمہن یعنی 100% ابراہیم کامیاب ہوئے اپنے تمام امتحانات میں. یہ وہ سند دے رہا ہے جو مثقال ذرۃ خیرا یرا اور مثقال ذرۃ شر یرا کا جاننے والا ہے, ذرے ذرے کا جاننے والا. جبکہ فَأَتَمَّهُنَّ 100% کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہو گئی. اور پھر فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. تو یہ جو امتحانات آتے ہیں, اب جس کے دل میں ذکر خدا رمضان المبارک اگر یہ کچھ تڑپ اور اثر چھوڑ کے جائے گا تو دل بار بار پھر مائل رہے گا, پھر بار بار مسجد کی طرف جانے کا دل چاہے گا, قرآن کی طرف. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عید کے موقع پر ہرگز یعنی اسلام کو ہرگز ہم بور مذہب کے طور پر قطن پیش نہیں کرنا چاہتے. آپ یقیناً خوشیاں منائیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کیجئے, اچھا کھانا کھائیے, اچھے کپڑے پہنیے, یہ سب بہت اچھی بات ہے. بس اللہ کے حکم کی اطاعت میں کام کیجئے, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت اللہ آپ کا سفر بخیر کرے. شکریہ. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, حضرت رمضان جا رہا ہے, کچھ نصیحت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے تو ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی. ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا تو راستے میں مارکیٹ پڑتی ہے تو انتہائی رش, اور مساجد میں مجھے اتنے بندے نظر نہیں آئے جتنے نظر آنے چاہیے رمضان میں جو ہوتے ہیں. جی رمضان میں جو ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ماہ رمضان 26 دن کا نہیں ہوتا, عجیب, یہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. بے شک. اور ابھی بھی الحمدللہ کل ایک طاق رات باقی ہے. جس نے اب تک اللہ تعالیٰ کو جو نہیں منا سکا اپنے اعمال کے ذریعے, تو رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا وقت ابھی باقی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عید منائیے, بالکل عید منائیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزے رکھے جیسے تیسے رکھے, اللہ تعالیٰ کو راضی کیا نہیں کیا, لیکن عید کے دن سب سے پہلے نئے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو سنوارنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. آپ کا حق ہے, لیکن ائمہ نے فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید. عید فقط اس کا نام نہیں کہ آپ نے نئے کپڑے پہن لیے. فرمایا کہ انما العید لمن خاف الوعید. اصل عید اس کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے. یہی بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ عید کا دن ہے, تو فرمایا کہ عید کا دن میں کیسے مناؤں, میں کیسے مان لوں, اس لیے
کہ عید تو اس کے لیے ہے کہ جو مقبول ہو چکا ہے. اللہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبول ہوں یا دھتکارا ہوا ہوں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی ہیں, ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں, وہ تو جنتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی آرام بھی فرما رہے ہیں. جی بالکل آرام فرما ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا پڑوس ان کو حاصل ہے, لیکن وہ ہماری تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ رمضان کو ایسا گزارا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیے بنا اس کو رخصت نہ کیا جائے. اور ایک بات کہوں گا کہ اپنے عمل میں اخلاص لائیں, بغیر اخلاص کے کچھ بھی نہیں. اگر ریاکاری ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کچھ عطا نہیں فرمائے گا, وہ فرمائے میں گا. آپ کی بات ادھر کاٹ رہا ہوں, ذرا یہ بڑی ضروری بات ہے, لوگوں کو یہ بتائیں جب آپ اخلاص کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کیا میں نیت یہ کر لوں اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اگر میرے دل میں کوئی چور آئے تو تو اس کی حفاظت فرما کر, میں تیرے لیے رہا ہوں, بڑا کمزور ہوں, اس سے اخلاص کا معاملہ ہو جائے گا؟ بالکل بالکل, کیونکہ ائمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو آپ دیکھ نہیں سکتے, شیطان آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے رگ و پے میں خون کی مانند دوڑ رہا ہے, گردش کر رہا ہے, تو آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے. ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی پناہ حاصل کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ جو شیطان کو دیکھ رہا ہے لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ رہا. بے شک, تو سب سے بہترین حل یہ ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک شخص تھا, اسے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ایک درخت, دیکھیں اخلاص جو ہوتا ہے بڑی قوت ہوتی ہے, بے شک روحانی قوت ہوتی ہے. اسے معلوم ہوا کہ ایک درخت کو لوگ پوج رہے ہیں, اس کی پرستش کر رہے ہیں, تو اس نے کہا اچھا ابھی اس کو توڑتا ہوں. اب وہ توڑنے کے لیے کلہاڑا لے کر باہر نکلا, راستے میں شیطان انسانی صورت میں, اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ فلاں درخت ہے, اس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں, میں اسے توڑنے جا رہا ہوں. کہا تمہیں توڑ کر کیا ملے گا, وہ درخت لوگوں کو سایہ دے رہا ہے, سارے فائدے دے رہا ہے, تو تم کیوں توڑ رہے ہو؟ بالآخر جو ہے وہ مقابلہ ہوا اور شیطان کو ایک لمحے میں اس نے نیچے گرا دیا اور شیطان کی جو ہے وہ پیٹ پر سوار ہو گیا. تو شیطان نے پھر کیا کیا, کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, آپ چھوڑے درخت کو, کیوں درخت سایہ دے رہا ہے, کیوں توڑ رہے ہیں اس کو, کیوں کاٹ رہے ہیں, آپ ایسا کریں آپ گھر جائیے, روزانہ کچھ اشرفیاں آپ کو تکیے کے نیچے سے صبح مل جائیں گے. اب دیکھیں نیت تبدیل ہوئی, اخلاص تبدیل ہوا, ریاکاری میں آ گیا. اب وہ گئے, اب 2-3 دن اشرفیاں ملیں, اس کے بعد غائب. اب پھر وہ نکلا, درخت کو نہیں چھوڑوں گا. اب راستے میں پھر وہی شیطان مل گیا, لیکن کیا ہوا کہ مقابلہ ہوا اور ایک ہی لمحے میں شیطان نے اسے پچھاڑ دیا. تو اس نے کہا کہ یار یہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے تجھے میں نے آسانی سے گرا دیا تھا لیکن اب میں تجھے گرا نہیں سکا ہوں, سنیے گا ذرا اس کو. تو شیطان نے جواب دیا کہ پہلے آپ اللہ کے لیے آئے تھے, اب اشرفیوں کے لیے آئے ہیں, تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. پہلے دین کے لیے اب دینار کے لیے. یہ واقعہ الحب للہ والبغض للہ بتاتا ہے کہ بسا اوقات لوگ بظاہر دین کا نام لیتے ہیں اور دین کا کام کہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے مقصد حصول مال ہوتا ہے. رسول میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, کسی سے محبت رکھیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور کسی سے بغض رکھیں, دشمنی ہو, اپنی ذات کے لیے نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے لیے. الحب للہ والبغض للہ. ماشاءاللہ. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی, اے اللہ میری نماز, اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میری نماز, میری محنت, میری زندگی, میری حیات, میری موت للہ رب العالمین, اللہ کے لیے ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد اذان فجر. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ کہہ دو اصل نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا. بد نصیب ہے وہ خاندان جو قرآن و سنت کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارتا ہے. آخرت میں ایسے پورے خاندان کا گھر جہنم کی آگ میں ہوگا.
کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وبالصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عزیز دوستو بھائیو، ابھی بریک ہوگی. بریک میں جنہوں نے نماز پڑھی وہ نماز پڑھ لیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ رہے گا. تشریف رکھیے گا. کل آج معاف کیجیے گا، آج افطار تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر پر اثر. فرمان ربی ہے کہ اور جو لوگ فرقوں میں تقسیم ہوئے تو جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد صرف اور صرف آپس کی ضد بازی کی وجہ سے. دین تو ایک ہی ہے یعنی اسلام. رہ گئی فرقے بازی تو یہ کچھ نہیں. بعض لوگوں کی دکانداریاں ہیں جس سے امت تقسیم ہو گئی ہے. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ. Brought to you by Nestle Fruta Vitals. Nestle Fruta Vitals, a class apart. Nestle, good food, good life. Brought to you by Nestle Milk Bag Cream. I made it. مختصر پر اثر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کے لیے ڈھال ہو. جب ہم دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتے ہیں تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزے کو بطور ڈھال کیوں استعمال نہیں کرتے جبکہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے. مختصر پر اثر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کے لیے ڈھال ہو. جب ہم دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتے ہیں تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزے کو بطور ڈھال کیوں استعمال نہیں کرتے جبکہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے. تالیاں ہو جائے گا ذرا. خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو ہمارے اس آخری سیگمنٹ میں. ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف آوری کا. آپ لوگوں کی آمد سے ہمارے بڑے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور یہ ممکنہ طور پر بلکہ زیادہ امکانات ہیں اس بات کے کہ آج ہم یہ اپنی شان رمضان نشریات کی سحری ٹرانسمیشن کا آخری سوال جواب سیگمنٹ کر رہے ہیں آج. چونکہ کل تاخرات ہے، تاخرات میں ظاہر ہے قرآن اندازی کا سلسلہ ہوتا ہے، سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوتا اور ممکنہ طور پر کل آخری سحری ہوگی. تو آج سوال جواب کا آخری راؤنڈ ہے. بہت ساری تالیاں ہو جائیں. ذرا گفٹ ہیمپرز والے میرے بھائی ادھر آ جائیں. یہ بڑا خوبصورت بچوں کو دکھا دیجئے ذرا. یہ بھائی بہن ہیں سارے. کون ہے بھائی؟ السلام علیکم. یہ بچے بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اچھا بھائی
ذرا ان بچوں کے لیے آغاز کرتے ہیں. کچھ پاپولر کے گفٹ ہیمپرز ہیں ان بچوں کے لیے, بہت ساری ذرا تالیاں ہو جائیں ان بچوں کے لیے. بڑے یہ اجوا کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, اور کچھ یہ اجوا کے گفٹ ہیمپر سے ہم کرتے ہیں آغاز. اور اب میں بڑھتا ہوں اپنے پہلے سوال کی جانب. یونیک کے گفٹ ہیمپرز, یہ کچھ سنی کے گفٹ ہیمپر ذرا پیچھے دے دیجئے, میں آپ کو دیتا ہوں. ذرا پیچھے دے دیں, یہ پیچھے دے دیں. اور کچھ یہ ہیں گولڈن سن کے گفٹ ہیمپرز. جے ڈاٹ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں, کچھ ہیں جے ڈاٹ کے اور کچھ ہیں ماس جی کے. یہ ذرا پیچھے والے بھائی کو دیجئے, میں آپ کو دیتا ہوں. ذرا ایک مجھے گفٹ ہیمپرز اور دیجئے گا, آ جائیے. اچھا جناب, یہ مجھے بتائیے ہر صحیح جواب پر کیوں موبائل. یہ بتائیے وہ کون سے دو ممالک ہیں جن کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے, جس نے پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس وقت اگر کہا جائے کہ پوری دنیا کی یہ سب سے بڑی خبر ہے, میری آواز ذرا سی بڑھا دیجئے گا, تو وہ کون سے دو ممالک ہیں؟ جی ہے جی, مجھے پتا ہے. کیا مائک؟ کوئی مائک نہیں لے گا, میں کوئی مائی کا لال مائک نہیں لے سکتا, اس لال بلو کلر کا. ہاں مجھے شعر سنانا ہے. مائک تو چھوڑیں, اس کے بعد ایک اور بات بھی کہنی ہے. بات کیا گئے پہلے بات یہ ہے, ارے مائک تو چھوڑ دیں. جی بولیے. میری ہے نا شادی ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اور جنید بھائی میری شادی میں ضرور شرکت کریں, مجھے بہت خوشی ہوگی. یہ انویٹیشن کارڈ آپ کا اور جنید بھائی کا ہے, اور آپ آئیے گا ضرور کیونکہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی, اور میری شادی میں ضرور آئیے گا. بس لائیو پروگرام میں شادی کا کارڈ دے دیا گیا. میری شرط ہے یا تو ہم دونوں نہیں آئیں گے یا پورے سٹاف کو لے کر آئیں گے. ہم کل ملا کر ہیں کوئی 450 لوگ ہیں سارے ملا, یہ سارے ٹیم کے لوگ. ہم سے زیادہ محنت یہ لوگ کرتے ہیں. بھائی ڈن ہو گیا تو پھر وہ جی تو پاکستان کی بھی ساری ٹیم آئے گی, وہ ہے 650 لوگ, اس میں 1100 آدمی آئیں گے. چلو بھائی ٹھیک ہے, بہت ساری تالیاں. ایک کارڈ رکھو مجھے بعد میں دینا بھائی. اچھا بھائی, اب شیر, شادی والی باجی کا شیر. جس کو تم چاہو اس کو کبھی مت آزمانا, کیونکہ اگر وہ بے وفا بھی نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا. اس میں شیر کیا؟ یہ شیر. شادی والی باجی کو کیوں موبائل دیجئے, اور ساتھ میں ارے بیٹا کیا ہو گیا, جیک پاٹ کا گفٹ نمبر بھی دیجئے. بہت ساری تالیاں. اچھا بھائی چل تالیاں تو بجا دیں باجی کو. اور یہ ذرا گفٹ ہیمپرز, یہ اچھا ایسا کریں ابھی رکھیں, ایک ساتھ آپ لے لیجئے گا اور ان کو گفٹ ہیمپر دیجئے گا. یہ مجھے بتائیے کہ کون سے دو ممالک ہیں جن کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے جس نے پوری دنیا کی سیاست کو, یہ بچی رو کیوں رہی ہے, اس بچی کو کیا ہو گیا ہے, اس بچی کو گفٹ دو بھائی, ہائی سپیڈ کا گفٹ ہیمپر دو. شیر بعد میں, پہلے سوال کا جواب. ہاں جی بتائیں. یہ ایران اور امریکہ, ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی معاہدہ ہوا ہے, پوری دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر. بہت ساری تالیاں. اور اس معاہدے کا سب سے بڑا مخالف کون ہے, اس معاہدے کا سب سے بڑا مخالف کون سا ملک ہے؟ اسرائیل. اسرائیل نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے اس معاہدے کی. بالکل ٹھیک. ایران کے صدر کا نام بتائیں بھائی کو مجھے, ایران کے صدر کا نام بتائیں. کوئی نہیں بتا سکتا. ہائی سپیڈ کے گفٹ ہیمپرز ہیں یہ آپ کے لیے ہیں جی, ہائی سپیڈ کے. شیر سب کو سنانا ہے لیکن ایران کے صدر کا نام مجھے کوئی نہیں بتا رہا ان کو. اچھا یہ آپ لیں, آپ یہ لے لیں, آپ یہ لے لیں, یہ بھائی آپ یہ لے لیجئے. ہاں بھائی, ایران کے صدر کا نام کون بتائے گا مجھے؟ یہ تو آپ بتا چکے ہیں نا. پاکستان کے, پاکستان کے صدر کا نام ممنون حسین. نواز شریف. نواز شریف. پاکستان کا صدر نواز شریف کو منایا. ممنون حسین. ایران کا صدر بشار الاسد. بشار الاسد. بشار الاسد. غلط. ویسے ایران کے صدر کا نام پتا ہونا چاہیے, پاکستان کے صدر کا نام پتا ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. خاندان والوں کو بھی یاد نہیں ہے ان کے نام. گفٹ ہیمپرز والا بھائی آ جائے میرا. ہاں جی اچھا شعر سنا دیں. کون سنائے گا شعر؟ مذہبی شعر نہیں, نعت کا شعر نہیں, غلط پڑھتے ہیں, بری. سبھی تعریفیں کرتے ہیں میری تحریروں کی, ہیں سبھی تعریف کرتے ہیں میری تحریروں کی, لیکن کوئی نہیں سنتا میرے لفظوں کی سسکیاں. کس کا شعر ہے؟ بس ایسی دے, بس ایسے ہیں, ایسے ہی موبائل دو. کیوں موبائل دے دو بھائی؟ اچھا بھائی, برج پاور کا گفٹ ہیمپر, صوفی کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. یہ بچی بہت پیار سے اور آرام سے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کیوں موبائل دیجئے. بہت ساری تالیاں بجا دیں اس کے لیے. اور یہ جیک پاٹ کا گفٹ ہیمپر ہے میری اس بہن کے لیے. شیر, شیر یہ لیجئے بھائی, اور بہت ساری تالیاں بجا دیجئے ان کے لیے. اچھا بھائی, شیر نہیں سنوں گا,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर का नाम बताएं। ना ईरान के सदर का नाम बताया। ईरान के सदर का नाम है वैसे हसन रूहानी। हाँ क्या? पीपल्स पार्टी के सदर का नाम नजमी आलम। ये कौन है? बिलावल भुट्टो। नहीं, वो सदर नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। सदर कौन है? आसिफ जरदारी। आसिफ अली जरदारी शरीक चेयरमैन है। सदर कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर कौन है? किसी को नहीं पता? आसिफ जरदारी। इन्होंने क्या फारसी में लिया था जरदारी साहब का नाम? अभी तो मैंने कहा कि वो नहीं है। कौन है? वैसे ही सुना दो शेर जोर से, मेरे लिए शेर। शेर सुनाओ भाई। हाँ, आते हैं लोग यहाँ पर सिर्फ इनामी के लिए, आते हैं लोग यहाँ पर सिर्फ इनामी के लिए, और हम आए यहाँ पर वसीम बदामी के लिए। लेकिन मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं। हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है और ये इनाम कराम का सिलसिला सिर्फ आपसे बातचीत का एक बहाना है, और आप लोग सब अगर ना आए तो हमारी ट्रांसमिशन की रौनकें हल्की पड़ जाए। तो बड़ी भरपूर तालियां बजा दे जी भाई के लिए। पॉपुलर का गिफ्ट हैम्पर। पीपल्स पार्टी के सदर का नाम भाई हनीफ ने सही बताया है, मखदूम अमीन फहीम। क्यों मोबाइल दे वही ने? बिल्कुल सही। पाकिस्तान के जो मौजूदा पीर पगाड़ा है, पीर पगाड़ा का नाम बताएं। कैसा सन्नाटा हो गया? माइक दे उनको, माइक। मौजूदा पीर पगाड़ा का नाम बताएं। पीर सदरुद्दीन राशिदी साहब। नहीं, ये पुराने वाले हैं, वो पुराने वाले। मौजूदा पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी। पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी इनको दें। पीर सबकतुल्लाह। मौजूदा पीर पगाड़ा का नाम है पीर सिबगतुल्लाह राशिदी। इन भाई को भी और इन भाई को क्यों मोबाइल दे भाई? बहुत सारी तालियां बजा दे दोनों भाइयों के लिए। गिफ्ट हैम्पर्स, गिफ्ट हैम्पर्स वाला भाई किधर है? बेटा मेरी बात तो सुन लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम बदामी है और मैं यहाँ नशरियात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो। पॉपुलर का ये गिफ्ट हैम्पर है, कुछ सनी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, कुछ है यूनिक के गिफ्ट हैम्पर्स, कुछ है इफ्को सनी के गिफ्ट हैम्पर्स, कुछ है गोल्डन सन के गिफ्ट हैम्पर्स। जाते जाते आपके लिए क्यों मोबाइल। नीचे चलिए भाई, नीचे चलिए। सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बाजी के मैं पैर पे चढ़ गया गलती से, आई एम वेरी सॉरी। ये जैकपॉट का इनाम है बाजी के लिए। पाकिस्तान के वासिफ, क्या कर रहे हो तुम? हैं क्या कर रहे हो? वासिफ को जरा माइक दो, वासिफ से सलाम दो। नहीं मेरी कल काफी दिनों से। हाँ भाई, पाकिस्तान के नेवल चीफ का नाम बताएगा वैसे को मुझे? नेवल जहां। वासिफ क्या हाल है? ठीक। यहाँ क्या कर रहे हो? आया हूँ। किसके साथ आए हो? अम्मी के साथ। अम्मी है नीचे। वासिफ की अम्मी आप हैं? नहीं, कौन है अम्मी? ये अम्मी हाथ क्यों नहीं उठा रही? कैसी हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है आपका बेटा। अच्छा, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत में ना सो रहे ना खा रहे। सो नहीं ना मेरी मोहब्बत में? हाँ, नींद नहीं आती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मोहब्बत में एक बच्चा जागेगा। क्या करूं मैं? क्यों नहीं सो रहे? नींद क्यों नहीं आ रही? अफ्तारी में आता हूँ, फिसारी में आता हूँ, नींद नहीं आती। अच्छा, क्यों आ रहे हो? रेस्ट क्यों नहीं ले रहे? मजा आता है यहाँ पे। तुम भी ट्रांसमिशन कर रहे हो क्या? नहीं। फिर आपकी वजह से आता हूँ। मेरी वजह से आ रहे हो? हाँ। क्यों, अच्छा लगता हूँ? हाँ। कोई शेर और सुनाओगे? कोई शेर कोई आता था तो वो वाला है जो मैंने आपको वहाँ बताया था। है? वो वाला है, चावल पे चावल, चावल में जीरा, वसीम बदामी जन्नत का हीरा। क्या कह रहे हो? दोबारा बताओ। चावल में चावल, चावल में जीरा, वसीम चावल में चावल, चावल में जीरा, वसीम बदामी जन्नत का हीरा। अच्छा भाई, माइक लो वासिफ से। वासिफ के लिए तालियां बजाने में बहुत सारी। पाकिस्तान के नेवल चीफ का नाम बताइए। ब्रिज पावर का गिफ्ट हैम्पर दे मेरे बच्चों को। पाकिस्तान का नेवल चीफ कौन है? क्यों मोबाइल के साथ साथ सुनहरी बैंक का फूड प्रोसेसर नेवल चीफ एडमिरल कमर जकाउल्लाह साहब। एडमिरल मोहम्मद जकाउल्लाह। क्यों मोबाइल और सुरमा वाला स्टीम फेशियल दीजिए। बहुत सारी तालियां। शेर शेर, माइक मेरे हाथ में। अरे एक मिनट। इलाही आबरू रखना बड़ा जालिम जमाना है, इलाही आबरू रखना बड़ा जालिम जमाना है, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों मोबाइल दे भाई? ये बताएं IGP से क्या मुराद है? IGP, आई क्या होता है? वालेकुम सलाम। जी क्या होता है? और P क्या होता है? आंटी के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।
آنٹی کی خدمت میں کیوں موبائل, ارے یہ مجھے دو, یہ مجھے دو, آنٹی کو بھی دے دینا لیکن یہ مجھے دو, یہ بھی آپ کی خدمت میں. بہت ساری تالیاں آنٹی کے لیے بجائیں. آئی جی پی سے کیا مراد ہے؟ آئی جی پی شیر نہیں, آئی جی پی سے مراد شیر نہیں ہے, شیر بھی نہیں ہے. کون سا شیر؟ شیر. آئی جی پی. رکھو رکھو میں آنو. ٹائی, یہ ٹائی پہنوں گا 11th آر میں, یہ رکھو. جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر دو, ٹائی پہنوں گا 11th آر میں. شان رمضان ختم, 11th آر شروع. کیا ہو گیا؟ نہیں کیسے دوبارہ نکالیں آواز, کیا کیا تھا؟ ایک معصومانہ سوال ہے, بہت مختصر, ادھر دیکھیں. یہ کیا تھا؟ آپ کو بلانا تھا. تو مجھے بلانے کا, میرا نام یہ ہے کیا, اور یہ کیوں تھا پتہ نہیں. آئی جی پی اسلام آباد گورنمنٹ, جی سے گورنمنٹ, اسلام آباد گورنمنٹ, اور پی سے آئی جی پی سے مراد ہے اسلام آباد, گورنمنٹ پاکستان. اس طرح تو کر دیں, آئی سے آئی لینڈ, اور جی سے غفار, اور پی سے پروین ہے بھائی. آئی جی پی اسلام آباد جنرل پولیس, اسلام آباد جنرل پولیس نہیں. آئی جی پی وسیم انکل بھی نہیں آئی جی پی سے. اسلام آباد گورنمنٹ ہے نہیں, پاکستان کی پولیس کا عہدہ ہے. بتا دو یار, آئی جی پی بتائیں, ویسے ہی بتا دیں. ارے بتا دیں, نہیں غلط. اچھا بھائی, آئی جی پی سے مراد ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس. انسپیکٹر جنرل آف پولیس, سوری رش زیادہ ہے اس لیے. انہوں نے بتایا بھائی کیوں موبائل دو انہیں. اچھا بھائی, خیبر پختونخوا کے آئی جی پی کا نام بتا دیں مجھے. خیبر پختونخوا کا انسپیکٹر جنرل آف پولیس کون ہے, یہ بتائے گا, کون بتائے گا مجھے؟ آپ بتائیے, انکل کو مائک دو. خیبر پختونخوا کے دے دیا میں نے گفٹ ہیمپر. نام ہے درانی احمد. آ جاؤ. درانی احمد. پورا نام کیا ہے؟ درانی احمد. انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں خیبر پختونخوا کے ناصر درانی. کیوں موبائل دے بھائی نے؟ بہت ساری تالیاں ان کے لیے ہو جائیں. اور کچھ یہ ہیں زینب کوکنگ آئل کے گفٹ ہیمپر, یہ ہے آپ کے لیے جی. اور یہ ہے رانی کون کے گفٹ ہیمپر. ذرا ادھر والوں کے لیے آ جائیں بھائی, ادھر آ جائیں, میرے ساتھ رہو. یہ ہے بیٹھ کے سب کے لیے بیٹھ کے. یہ ہے آنٹی کے لیے جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر. اور یہ ہے آپ کے, ایک سیکنڈ, یہ آپ یہ رکھ لیجئے. بہت ساری تالیاں بجا دیں ان کے لیے بھائی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ سلام کے جواب میں سوال پوچھ لیا میں نے, اس میں اتنی شرمانے کی کیا بات ہے؟ پاکستان ہیں, باجی رخسانہ بھی شرمندہ ہو گئی اس بات پہ, کیوں؟ اچھا اگلا سوال کرتا ہوں. یونیسف کن الفاظ کا مخفف ہے؟ بتائیں گے ایسے. یونیسف, ارے شعر نہیں, یونیسف بتاؤ کس الفاظ کا مخفف ہے. گفٹ ہیمپر لاؤ بھائی. یونیسف شعر و شاعری, یہ بیت بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پہ. سنائیں, آج آخری ہے شان رمضان کی یہ سوال جواب کی نشست, تو آج شعر بھی سنا دیں. سنائیں. نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے نہ کتابیں بول پاتی ہیں. سوری دوبارہ بتائیں. نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے نہ کتابیں بول پاتی ہیں. میرے درد کے دو گواہ تھے, دونوں ہی بے زبان نکلے. ان کے نام کیا ہیں؟ ان دو لوگوں کے نام بتایا جائے مجھے بھائی. بہت ساری تالیاں. اولیویا کا گفٹ ہیمپر. میرا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ اچھا بھائی, کچھ گفٹ ہیمپر ایسے ہی تقسیم کر دیتے ہیں. اولیویا کے یہ ہیں کچھ پاپولر کے گفٹ ہیمپرز, یہ ہیں آپ کے لیے, یہ ہیں آپ کے لیے. پیچھے والوں کو بھی کچھ دے دیں. اجوا کے گفٹ ہیمپرز ہیں کچھ آپ کے لیے. یہ ہے یونیک کے آپ کے لیے. ماس جی کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. شعر نہیں سنائیں گے آپ مجھے؟ آپ سے شعر سننا ہے. شعر کامن سا ہے, کوئی بات نہیں. ڈبے میں ڈبہ ہے, ڈبے میں بھائی جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر. وسیم بادامی لاکھوں میں ایک. اتنا کامن شعر بھائی, مائک دے بھائی. ہاں. حالات کے قدموں میں سکندر نہیں گرتے, ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتے. گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتے. سبحان اللہ, زبردست بھائی. جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر دیجئے. اور جانے سے پہلے میں ذرا, یہ اجوا کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. یہ ہے یونیک کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. یہ والنٹیئر کو دے دیا میں نے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تشریف رکھیے گا نشستوں پر.
یہ ہے یونیک گفٹ ہیمپرز آپ لوگوں کے لیے. اچھا بھائی شعر سنا دیں, بیٹا بیٹھ جاؤ. یہ بتائیں گلگت بلتستان کے گورنر کا نام کون بتائے گا مجھے؟ اب بتاؤ گلگت بلتستان کا گورنر کون ہے؟ ہائی سپیڈ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. گلگت بلتستان کے گورنر کا نام بتائیے مجھے, کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا رہا. برجیس طاہر نام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے سمسام بخاری, پیپلز پارٹی چھوڑ دی انہوں نے. کون سی جماعت میں گئے ہیں بتائیں؟ پی ٹی آئی میں گئے. کیوں موبائل دے بھائی نے؟ آخری 2 سوالات کر لیتا ہوں. ہیں زبردست شعر ہے, زبردست شعر سن لو. سوری یار, ہاں مائک میرے ہاتھ میں. ہواؤں کے اوپر ہے شعر. ان ہواؤں سے کہہ دو کہیں اور جا کے چلیں, یہ کراچی ہے, یہاں تار ہلنے سے بھی لائٹ چلے جاتی ہے. ایک منٹ, کیا محکمہ موسمیات میں ہوتے ہو کیا تم؟ نہیں, ہوائیں کہاں چلیں؟ لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہے. ہاں, ان ہواؤں سے کہہ دو کہیں اور جا کے چلیں. کہاں جا کے چلیں؟ یہ کراچی ہے, یہاں تار ہلنے سے بھی لائٹ چلے جاتی ہے. بھائی لائٹ ہوتی کبھی تو جائے گی. تو تار ہلتے تو لائٹ چلے جاتی ہے نا. تار ہلتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے. کچھ بھی شعر سمجھ میں نہیں آیا مجھے, لیکن ادھر آؤ بھائی. جانے سے پہلے کیوں موبائل کا ایک تحفہ ہے آپ کے لیے, اور ایک ہے آپ کے لیے. اگر زندگی رہی, اگر صحت رہی, تو آپ سے آج افطار کی نشریات میں دوپہر 2:30 پر پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. ایک بار سب مل کے نعرہ لگا دیں, پاکستان